اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے کچھ اغراض اور مقاصد ہیں۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل عوام تک کچھ نظریات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اولاً جمعیت العلماء اثنا عشریہ ایسے لوگ جنہوں نے مذہب تشیع اور جمہوری اسلامی ایران کے حامی بن کر یا مخالف بن کر ان کو نقصان پہنچایا ہے، ایسے افراد یا گروہ کی مخالف ہے اور ان کو علمی دلائل کے ذریعے جواب بھی دیا ہے۔ اس ادارے کے علماء نے ہمیشہ دینی مقدسات اور مراجع اعظام پر لعن و طعن کرنے والے افراد یا پھر غلو کرنے والے تمام لوگوں کی مخالفت کی ہے اور ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ من جملہ مرجعیت کے دشمن اور باغی الہیاری یاسر حبیب اور اس طرح کے منحوس اور باطل نظریات رکھنے والے افراد یا پھر مرجعیت یا رہبر انقلاب پر غلو کر کے انہیں معصومین علیہم السلام کے مقام پر پہنچانے والے اور پیغمبر اور اہل بیت سے منسوب احادیث، روایات اور قرآنی آیات جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے انہیں مراجع سے جوڑ کر تفسیر بالرائے اور غلو کرنے والے، من جملہ کرگل کے بعض خطیب و ذاکر اور ان کے نظریے سے تعلق رکھنے والے افراد یا گروہ سے ہمیشہ اپنی لا تعلقی دکھائی ہے، اور ایسے افراد کو جمعیت العلماء نے مدلل جواب دیا ہے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے علماء نے ہمیشہ علمی مباحث، اشکالات کے جوابات اور ایسے افہام و تفہیم اور علمی انداز میں اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور علمی ہم آہنگی کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں خاص کر استاد محترم شیخ رضا جنتی اور دیگر علماء سے ہمیشہ علمی فیض اٹھایا ہے۔ تاہم بدقسمتی سے چند افراد کی جانب سے استاد محترم کو باطل نظریات رکھنے والے افراد مثل یاسر حبیب الہیاری سے جوڑنا ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے اور ہم صرف اور صرف علمی بنیاد پر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور جب بھی معاشرے میں دین کے متعلق کوئی اشکال جنم لے تو ہم اپنا وظیفہ شرعی سمجھ کر اس کا جواب دیتے ہیں، تاکہ لوگ دانستہ اور نادانستہ طور پر کچھ افراد کی کم علمی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ اور ہم جمعیت العلماء اثنا عشریہ مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ آئندہ قرآنی آیات یا احادیث معصومین علیہم السلام اور مرجعیت کے فرمودار سے بڑھ کر ذاتی رائے زنی کرنے سے گریز کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔